بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصوبات کو بیان کرتے ہیں۔ منصوبات یعنی جن پر نصب ہوتا ہے وہ کل 12 ہیں، جن کی لسٹ یہ ہے: مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول معہ، مفعول فی، حال، تمییز، ان وغیرہ کا اسم، ما ولا کی خبر، لا نفی جنس کا اسم، کانا کی خبر، اور نمبر 12 مستثنیٰ۔ ان میں سے ہر ایک کی تفصیل آتی ہے۔ پہلے نمبر پر مفعول بہ ہے۔ مفعول بہ اس اسم کو کہتے ہیں جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے اکل زید طعاما، زید نے کھانا کھایا۔ یہاں پر طعاما مفعول بہ ہے کیونکہ اس پر فاعل یعنی زید کا فعل اکل کھانا واقع ہوا۔ اور دوسری مثال شرب خالد ماء، خالد نے پانی پیا۔ یہاں پر ماء مفعول بہ ہے کیونکہ یہاں پر فاعل خالد کا فعل شرب پینا واقع ہوا ہے۔ تو مفعول بہ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے اکل زید طعاما، زید نے کھانا کھایا۔ یہاں پر طعاما مفعول بہ ہے کیونکہ اس پر فعل اکل واقع ہوا۔ دوسری مثال شرب خالد ماء، خالد نے پانی پیا۔ یہاں پر ماء مفعول بہ ہے کیونکہ اس پر خالد کا فعل شرب واقع ہوا ہے۔ ترکیب بیان کی۔ اکل زید طعاما کی ترکیب اس طرح ہوگی: اکل فعل، زید فاعل، طعاما مفعول بہ، فعل فاعل اور مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اکل زید طعاما کی ترکیب اس طرح کہ اکل فعل، زید فاعل، طعاما مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ایک فائدہ بیان کیا کہ بعض جگہ مفعول بہ کے فعل کو کسی قرینہ کی وجہ سے بھی حذف کر دیتے ہیں، اور مفعول بہ کا فعل چند جگہوں میں محذوف ہوتا ہے۔ نمبر 1، مہمان آئے تو میزبان اس کو خوش کرنے اور اس کو اطمینان دلانے کے لیے کہے اہلاً و سہلاً۔ یہاں پر اصل میں ہے اتیت اہلاً و اتیت سہلاً، تم آئے ہو اپنی گھر میں، اپنے لوگوں میں، اور تم نے روندا ہے خوشگوار جگہ کو۔ تو یہاں پر اہلاً و سہلاً مفعول بہ ہیں، ان کا فعل محذوف ہے جو کہ اتیتا اور وتیتا ہے۔ نمبر 2، ڈرانے کے موقع پر کہا جائے ایاک والاسد، اصل میں ہے اتقی نفسک من الاسد، اپنے آپ کو شیر سے بچا۔ یہاں پر اتقی فعل محذوف ہے، نفسک جس کا مفعول بہ ہے۔ اور نمبر 3، پکارنے کے وقت بھی فعل کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے یا غلام زید، اے زید کے غلام۔ اصل میں ہے ادعو غلام زید، میں زید کے غلام کو پکارتا ہوں۔ تو یہاں پر غلام زید مفعول بہ ہے، اس کا فعل ادعو محذوف ہے۔ تو ایک فائدہ بیان کیا کہ بعض جگہ مفعول بہ کے فعل کو کسی قرینہ کی وجہ سے بھی حذف کر دیتے ہیں، اور چند جگہیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، میزبان مہمان کی آمد پر اس مہمان کو خوش کرنے اور اطمینان دلانے کے لیے کہتا ہے اہلاً و سہلاً، اصل میں ہے اتیت اہلاً و اتیت سہلاً، اس کا معنی ہے تم اپنے لوگوں میں آئے ہو اور تم نے خوشگوار زمین کو روندا ہے۔ تو یہاں پر اہلاً و سہلاً مفعول بہ ہیں، ان کا فعل محذوف ہے اتیتا اور وتیتا۔ نمبر 2، ڈرانے کے موقع پر کہا جائے ایاک والاسد، اصل میں ہے اتقی نفسک من الاسد، اپنے آپ کو شیر سے بچا۔ یہاں پر نفس کا مفعول بہ کا فعل اتقی محذوف ہے۔ نمبر 3، کسی کو پکارنے کے وقت بھی فعل کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے یا غلام زید، اے زید کے غلام۔ یہاں پر اصل میں ہے ادعو غلام زید، میں زید کے غلام کو پکارتا ہوں۔ تو ادعو فعل کو، غلام مفعول بہ ہے، اس کا فعل ادعو محذوف ہے۔ آگے منادہ کا اعراب بیان کیا کہ منادہ 3 جگہوں میں منصوب ہوتا ہے۔ نمبر 1، مضاف ہو، نمبر 2، شبہ مضاف ہو، نمبر 3، نکرہ غیر معینہ ہو۔ مضاف ہو جیسے یا غلام زید، اے زید کے غلام۔ یہاں پر غلام منادہ مضاف ہے، منصوب ہے۔ مشابہ مضاف ہو، یا قارئا کاتبا، اے کتاب کو پڑھنے والے۔ یہاں پر قارئا پر نصب ہے کیونکہ یہ کتابا کی طرف مشابہ مضاف ہے، مضاف کے مشابہ ہے، مضاف نہیں ہے۔ اور نکرہ غیر معینہ ہو، یا رجلا خذ بیدی، اے مرد پکڑ لے میرا ہاتھ۔ یہاں پر رجلا پر نصب ہے اور یہ نکرہ ہے اور نکرہ غیر معینہ ہے۔ دوسرا اعراب بیان کیا کہ اگر منادہ مفرد معرفہ ہو تو اس پر وہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر منادہ مفرد بھی ہو، معرفہ بھی ہو، تو علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، جیسے یا زید، اے زید۔ یہاں پر زید معرفہ بھی ہے اور مفرد بھی ہے، تو علامت رفع پر مبنی ہے، یعنی اس پر ضمہ ہے، یا زید۔
منادہ کا دوسرا اعراب بیان کیا کہ اگر منادہ مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، یعنی اس پر ضمہ ہوتا ہے، جیسے یا زید، یہاں پر زید معرفہ ہے اور مفرد ہے تو اس پر ضمہ آ گیا۔ دو اور فائدے بیان کیے کہ اگر منادہ معرف باللام ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایہا یا ایتہا کا فاصلہ لازمی ہوتا ہے۔ اگر منادہ معرف باللام ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایہا یا ایتہا کا فاصلہ لازمی ہوتا ہے۔ ایہا کا فاصلہ کرتے ہیں جب منادہ مذکر ہو، ایتہا کا فاصلہ کرتے ہیں جب منادہ مؤنث ہو۔ منادہ مذکر ہو اس کی مثال یا ایہا الرجل، یہاں پر الرجل معرف باللام ہے تو یا اور الرجل کے درمیان ایہا کا فاصلہ ہے۔ منادہ مؤنث ہو یا ایتہا المرأۃ، یہاں پر المرأۃ معرف باللام ہے تو یا اور اس کے درمیان ایتہا کا فاصلہ ہے۔ آگے ایک اور فائدہ بیان کیا کہ منادہ میں ترخیم بھی جائز ہے۔ ترخیم کا مطلب یہ ہوتا ہے تخفیف کی غرض سے منادہ کے آخری حرف کو حذف کر دینا، جیسے یا مالکوں میں یا مالو پڑھنا، یا منصوروں میں یا منصو پڑھنا، تو مالکوں میں کاف کو اور منصوروں میں را کو حذف کر دیا۔ ایک اور فائدہ بیان کیا منادہ میں ترخیم بھی جائز ہے۔ ترخیم کا مطلب ہوتا ہے تخفیف کی غرض سے منادہ کے آخری حرف کو حذف کر دینا، جیسے یا مالکوں میں یا مالو پڑھنا، یا منصوروں میں یا منصو پڑھنا۔ مالکوں میں کاف کو اور منصوروں میں را کو تخفیف کی غرض سے حذف کر دیا، یہ ترخیم ہے۔ اور بتایا کہ منادہ میں اگر ترخیم ہو جائے تو پھر دو صورتیں اس کے آخری حرف میں جائز ہیں، نمبر ایک اصلی حرکت اور نمبر دو ضمہ۔ جیسے یا مالکوں میں کاف کو جب ہٹا دیا تو آخری حرف لام پر ضمہ بھی جائز ہے، یا مالو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اصلی حرکت بھی جائز ہے جو کہ کسرہ ہے، یا مالے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر منادہ میں ترخیم ہو جائے تو جو آخری حرف بچ جاتا ہے اس میں دو صورتیں جائز ہیں، ضمہ اور اصلی حرکت، جیسے یا مالکوں میں یا مالو بھی پڑھ سکتے ہیں، یا مالے بھی۔ کاف کو جب حذف کر دیا تو لام پر ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا مالو، اور اصلی حرکت جو کہ کسرہ ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی یا مالے۔